سوچ کے بیٹھ جانا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتا، ریسورسز نہیں ہے، یہ بالکل ایک فضول سوال ہے، بالکل اس کو دماغ سے نکال لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ ہارڈ ورک کریں، خدا کی ذات آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو سلا دے گی. نمبر 2. نمبر 3 پہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اکیڈمیز وغیرہ ہیں، میں ان کے مخالفت نہیں کرتا، ان کی میں مخالف نہیں ہوں، تھوڑا بہت شاید گائیڈ لائن آپ کو مل رہی ہو، بٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے 2-3 دوستوں کو ایک سرکل بنا کے آپ اس میں اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک جنرل سی مناسب سی گائیڈ لائن کسی دوست سے لے لیتے ہیں، کسی سینئر سے لے لیتے ہیں، میرا خیال اس سے کام چل سکتا ہے. سب سے آخر میں کہ آپ کی اپنی نیت اچھی رکھیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ سنسیئر ہیں، اور اگر آپ یہ چکر اپنے اس چکر میں ہیں کہ جی میں سیریس کرنے کے بعد پیسے کماؤں گا، میں یہ کروں گا یہ کروں گا، تو میرا خیال ہے اس سے پھر کام نہیں چلے گا. اپنی نیت اچھی رکھیں اور خلوص سے نیت سے کام کریں، پڑھیں، محنت کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کامیابی اب قدم نہ چکے. سر بہت شکریہ آپ کا جی. سر بہت ایس ایس پی اور ڈی پی او ننکانہ صاحب جو ان سے ہیں وہ موجود ہیں. عبدالغفار کیسرانی صاحب نے 30th کامن پہ سی ایس ایس کیا اور اس کے بعد پولیس سروس جوائن کی، اور پولیس سروس میں ماشاءاللہ ان کے 13-14 سال جو ان سے گزر چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری جو ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز ہیں وہ سی ایس ایس کی پریپریشن کے حوالے سے اور سی ایس ایس کی گائیڈنس کے حوالے سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اور آج ہم ایس ایس پی صاحب سے یہ کچھ کویسچنس کریں گے کہ جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا ایشوز آتے ہیں، ان پریپریشن میں ان کو کون سی باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور کون سی باتوں کو جو ان سا فالو کرنا چاہیے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ بے شمار بچے جو ان سے ہیں وہ ایم رکھتے ہیں اور اپنی ڈگریز کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ ان کے پاس یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں، اور یقینی بات ہے کہ ایک آفیسر بننے کا چام، اس کے ساتھ سرو کرنے کا، ملک کو سرو کرنے کا ایک جو ہے وہ بھی ان کے ایمز میں شامل ہوتا ہے. سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو اس کی طرف آنا چاہیے؟ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کیریئر پلاننگ تو ہے نہیں. یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ میٹرک کرے گا، اس کے بعد ایف ایس سی کرے گا یا ایف اے کرے گا، اور کیا آخر لائن کون سی اڈاپٹ کر رہا ہے. اس نے سائنسز کے اندر جانا ہے، سوشل سائنسز کے اندر جانا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. یہ ساری چیزیں ایک اسٹروک آف لک سے چل رہی ہوتی ہیں ہمارے ہاں. یعنی اگر ایف ایس سی میں اچھے نمبر آ گئے تو آپ میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں چلے جائیں گے، اچھے نمبر نہیں آئے تو پھر آپ نے سمپل بی ایس سی کرنی پڑے گی یا سمپل بی اے کرنا پڑے گا، یا آپ اور سبجیکٹ چوز کر لیں گے. تو ہمارے ہاں کیریئر پلاننگ تو ہے کوئی نہیں. ہم اس طرح یعنی دیکھا دیکھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، یو ایل ٹی سے انجینئرنگ کر لی یا میڈیکل کر لیا. اس کے بعد پھر آپ کو آتا ہے کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس میں سے کچھ لوگ جن کا کوئی ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یا جن کی کوئی اسپیشل کہہ لیں آپ، کوئی ان کو شوق ہوتا ہے اس چیز کا آفیسر بننے کا، تو وہ اس سبجیکٹ کی طرف، سیسس کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کون سے چوز کر لیں. ٹھیک ہوگا سر. میں اس کو اس طرح اگر کہوں کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس کی طرف یا سی ایس ایس کا اس کو سوچنا چاہیے، جس کے ایپٹیچیوڈ میں 3-4-5 چیزیں ایسی جو ایک اندازہ ہو جائے، کیونکہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے آفیسر بننے کی بھی، سرو کرنے کی بھی، لیکن وہ 3-4-5 کوالٹیز ہمیں ضرور بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی میں ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس طرف آنا، کمپٹیشن ایگزامس کی طرف. میرا خیال ایک تو آپ کی جو ایک کریٹیکل انالیسس کرنے کی آپ کی جو اسسمنٹ، جو آپ کی کوالٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں اگر آپ میں ہے تو یہ بہت، چونکہ سیسس کے اندر آج کل جو پیپرز آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر جنرل قسم کے کوشچن پیپرز ہوتے ہیں اور سوال ہوتے ہیں، آپ کو خود اٹیمپٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ کا ایک انالیسس کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو آپ میں اسکل ہے وہ آپ میں ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 ڈیفینیٹلی انگلش، ہم مانیں یا نہ مانیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لکھنے میں بھی بولنے میں بھی اور یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے جو بعض اوقات ہمارے دیہاتی علاقوں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ شہری علاقوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ بڑا ایک ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کی کریٹیکل انالیسس اسکل اور آپ کی انگلش کی لینگویج کی کمپیٹنسی، اور نمبر 3 پہ آپ کا اسٹیمنا پڑھنے کا، کہ آپ کتنا ریڈنگ کا، آپ کو اسٹڈی ٹائمنگ کتنا آپ دے رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ 3-4 چیزیں اگر ہیں تو میرا خیال ہے باقی چیزیں اگر آپ محنت کریں گے. سر سمجھتے ہیں کہ میموری کا بھی رول ہے؟ جی میموری بندے کی بڑی شارپ اور اچھی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے سی ایس ایس کے اندر بھی کوئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ہوتے نہیں ہیں. یہاں پہ کنسیپٹ بھی چلتا ہے اور یہاں پہ رٹا بھی چلتا ہے. یعنی جو لوگ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کچھ سوچ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر جیوگرافی کا سبجیکٹ ہے آپ کا تو آپ کو جو جیوگرافی کے کنسیپٹس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں
آن دا ادر ہینڈ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اگر کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے تو کوئی نہیں, کچھ لوگ رٹا بھی لگا کے کام چلا لیتے ہیں. یعنی ان بٹوین آپ کو پھر آپ جس طرح میموری کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. سر یہ سبجیکٹ سلیکشن کا بڑا مسئلہ آتا ہے, مطلب زیادہ تر بچے ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, انہوں نے ماسٹرس انگلش کیا ہوتا ہے, پول سائنس پڑھی ہوتی ہے, ہسٹری پڑھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ سبجیکٹ سلیکشن کی طرف آتے ہیں تو پھر انہیں کسی ادارے کی طرف جانا پڑتا ہے اور کسی رہنما کو ڈھونڈنا پڑتا ہے وہ گائیڈ کرے کہ کیا سلیکٹ کرنا ہے. آپ اس حوالے سے سر کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں اپنا کیس بتا دوں آپ کو. بیسیکلی میں انجینئر ہوں اور میرا کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے دوران جو کہ میں نے پہلے سے پڑھا ہو. یعنی میری جیوگرافی تھی اور پبلک ایڈمنسٹریشن تھی, سوشیالوجی تھی اور پنجابی لٹریچر تھا. تو یہ سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم پڑھے ہیں. تو اس میں سے جہاں تک سبجیکٹس کا تعلق ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اسکورنگ, یہ بھی بڑا ایک کنسیپٹ ہے کہ کچھ نمبرز اس میں بہتر آنے چاہیے, لیکن وہ بھی بعض اوقات ایسے بھی سال آئے ہیں, ایسے بھی ایئرز آئے ہیں جب کچھ سبجیکٹس کے نمبر بہت یعنی لو اسکورنگ سبجیکٹ رہا ہے. وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وہ بھی رول نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک جنرل سا ہونا چاہیے کہ یعنی ہسٹریز عام طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اسکورنگ نہیں ہوتی. انڈو پاک ہسٹری ہو گئی یا دوسری اسلامک ہسٹری ہو گئی, ان میں نارملی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو 100-200 میں سے 140 سے 130 اسکور لینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے. آ جاتے ہیں بٹ محنت کرنی پڑتی ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کا فزکس کے اوپر, میتھس کے اوپر آپ کا کمانڈ اچھی ہے, گرپ اچھی ہے, تو آپ اس میں سے 150 نمبر آرام سے لے سکتے ہیں. تو 20-30 نمبر کا ڈفرینس بٹوین ایک یعنی ہسٹری والا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اور جو سائنس والا کینڈیڈیٹ ہے فزکس والا, تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسکورنگ ہو اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس کو آپ کچھ نہ کچھ یعنی کمپیوٹر مجھے نہیں آتا, یعنی یہ نہ ہو کہ بالکل کورے نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کچھ نہ کچھ اس میں گو تھرو کر سکیں, چیزوں کو گرپ کر سکیں, سمجھ سکیں آپ. صحیح. سر اس میں ایک ادارے کا, ایک اکیڈمی کا کتنا رول ہے پریپریشن کے لیے, کیونکہ بچے بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی اس دور کی جو کمائی ہوتی ہے جو انہوں نے والدین سے لی ہوتی ہے, ٹیوشنس پڑھا کے ان سے اکٹھی کی ہوتی ہے, وہ اکیڈمی کی نظر کر دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اکیڈمی کا رول ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور میں آپ کو گزارش کروں شاہ صاحب کہ میں نے لائف میں نہ کوئی لائبریری جوائن کی ہے, میں نے لائف میں نہ کوئی اکیڈمی جوائن کی ہے, خاص طور پہ سیسس کے دوران میں نے گھر بیٹھ کے پڑھا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اکیڈمیز میرا خیال ہے کوئی بندہ آپ کو کوئی وہ چیزیں گھول کے پلا دے اور آپ یاد کر لیں, سیسس میں یہ کام نہیں چلتا. اور آپ کو خود پڑھنا پڑتا ہے. اور 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس سابقہ کوشچن پیپرز ہیں 10-15 سال کے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوشچن کس طرح سیٹ ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 آپ کے پاس سلیبس ہے کہ جی یہ ایک سلیبس اس طرح تو نہیں ہوتا سیسس کے اندر, بٹ ایک جنرل سا ایک پیرامیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے اور ٹاپکس ہوتے ہیں. وہ سلیبس آپ کے پاس ہے, کوشچن پیپرز آپ کے پاس ہیں, مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا اگر کمبینیشن لے کے آپ چلائیں تو میرا خیال ہے آپ کو نہ کسی کوچنگ کی ضرورت ہے, نہ کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, نہ کسی اکیڈمی کی ضرورت ہے. اکیڈمیز موسٹلی جو چیزیں کے لیے چل رہی ہیں موسٹلی وہ کمرشل بیسس پہ ہیں اور پیسے کمانے کے چکر میں ہیں. میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس اپنا ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں بنسبت کچھ لرن کرنے کے. میرے پاس کافی سارے لوگ, ہمارے دوستوں کے بچے, دوستوں کے بھائی, چھوٹے بھائی آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ یہ کہتے ہیں ہم 6 مہینے اکیڈمی لگا چکے ہیں. جب ان کا میں چیک کرتا ہوں کہ ان کا کس حد تک کہاں تک پہنچے ہیں تو وہ مجھے 0 سے اوپر نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گھسے پٹے رٹے رٹائی چیزیں اس میں وہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. یعنی جو پڑھنا چاہیے, جس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے, وہاں پہ وہ ماحول نہیں. صحیح جی. اچھا سر, اس میں یہ ریٹن کلیئر ہو جاتا ہے اور ریٹن کے بعد سب سے بڑا چیلنج جو ان سے ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے اور ایک ٹائم مل جاتا ہے ریٹن اور انٹرویو کا جو درمیان میں گیپ ہوتا ہے. اس کے بعد انٹرویو کی پریپریشن کے لیے پھر ہم جو ان سا وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. تو انٹرویو میں آپ یقیناً ایک بار اس کو فیس کر چکے ہیں اور گائیڈنس کے لیے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, بچے آتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو ہم بھی یہی سوال آپ سے پوچھیں گے کہ انٹرویو کی پریپریشن کیسے کرنی چاہیے؟ انٹرویو کا ڈیفینیٹلی ایک آپ کے ایک تو آپشنل سبجیکٹس ہیں, ان میں سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. اور نمبر 1. نمبر 2 پھر آپ کا جنرل نالج اوور آل. ایک تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں نالج کے حوالے سے ہو گئی, آپ نے کتنا کچھ پڑھا ہوا ہے, کیا پڑھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے, آپ نے کس طرح وہ چیزیں ریپرزینٹ کرنی ہے, پریزنٹ کرنی ہے بفور دا انٹرویو پینل. یعنی آپ کو چیزیں اچھی آتی ہیں بٹ اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے تو کام نہیں چلے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں یہ تمام اسٹوڈنٹس کی گائیڈ لائن کے لیے بتا دوں کہ انٹرویو میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ جی مینار پاکستان کی بلندی کتنی ہے, کرکٹ کی بال کا وزن کتنا ہے. یہ نیلام گھڑ ٹائپ کوشچن اگر آپ کو نہیں بھی آتے تو میرے کو اتنا میٹر نہیں کرتے. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کچھ سوال پوچھا ہے. یعنی میں مثال دے دیتا ہوں مزید کلیئر کرنے کے لیے کہ پاکستان کی اکانومی کیوں خراب ہے
یا معیشت کیوں روز بروز نیچے گر رہی ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. یہ ایک بڑا جنرل سا سوال ہے. بالکل ٹھیک. اور اس سوال کے اندر بیسیکلی آپ کا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے. بے شک وہ اس سے انٹرویو پینل ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا, ان کا ہو سکتا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو ہو, بٹ سمپل سی بات یہ ہے, اگر میں اس کو سمپل سے الفاظ میں کہوں کہ اگر آپ ایک صاحب الرائے آدمی ہیں, آپ کی چیزوں کے بارے میں اپنی رائے ہے اور اس رائے کو آپ مناسب انداز میں کنوے کر لیتے ہیں, کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, تو میرے خیال انٹرویو کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل صحیح. سر آپ اگر آخری کو ایسا میسج دینا چاہیں, کیونکہ یقینی بات ہے یہ ویڈیوز ہزاروں لوگوں نے سننی ہے, ہزاروں بچوں نے سننی ہے, اور بے شمار ایسے لوگوں نے بھی سننی ہے جن کے دل میں امنگ اس کے بعد جو ان سے وہ جاگے گی اور ان کو موٹیویشن بھی ملے گی, تو کوئی ایسا میسج آپ علم کی دنیا کے پلیٹ فارم پہ ان اسٹوڈنٹس کو آپ کہنا چاہیں جو CSS کی پریپریشن کی طرف آنا چاہتے ہیں, یا جو ابھی میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ان کے دل میں تمنا ضرور ہے, کوئی میسج سر؟ 2-3 باتیں ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی کوئی بچہ مت سوچے کہ میرے پاس ریسورسز کی کمی ہے اور اس وجہ سے میں CSS یا کمپٹیشن کے ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتا. یا ہمارے ہاں بے شمار ایسے کیسز ہیں کہ لوگوں نے اپنی ول پاور کے زور پہ اور اپنی محنت کے بل ہوتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے. یعنی یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتا, ریسورسز نہیں ہے, یہ بالکل ایک فضول سوال ہے. بالکل اس کو دماغ سے نکال لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ محنت کریں, آپ ہارڈ ورک کریں, خدا کی ذات آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو سکھلا دے گی. نمبر 2. نمبر 3 پہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اکیڈمیز وغیرہ ہیں, میں ان کے مخالفت نہیں کرتا, ان کی میں مخالف نہیں ہوں, تھوڑا بہت شاید گائیڈ لائن آپ کو مل جاتی ہو, بٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے 2-3 دوستوں کا ایک سرکل بنا کے آپ اس میں اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک جنرل سی مناسب سی گائیڈ لائن کسی دوست سے لے لیتے ہیں, کسی سینئر سے لے لیتے ہیں, میرے خیال اس سے کام چل سکتا ہے. سب سے آخر میں کہ آپ کی اپنی نیت اچھی رکھیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ سنسیئر ہیں, اور اگر آپ یہ چکر اپنے اس چکر میں ہیں کہ جی میں CSS کرنے کے بعد پیسے کماؤں گا, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, تو میرا خیال ہے اس سے پھر کام نہیں چلے گا. اپنی نیت اچھی رکھیں اور خلوص نیت سے کام کریں, پڑھیں, محنت کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں, اور کوئی شک نہیں اس میں کامیابی آپ قدم نہ چھوڑیں. سر بہت شکریہ آپ کا. جی سر, بہت نوازش ہے.